اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ جل مجدہ و جل جلالہ و عما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافی یوم النشور دستگیر جہاں غم غسار زماں سید سرورا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ اس ماہ کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ 7 ربیع الثانی کو خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے والے آپ ہیں۔ آپ کا لقب صدیق اس وجہ سے پڑھا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب واپس تشریف لائے اور آ کر بیان کرنا شروع کیا کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا اور پھر اللہ کی حضور ناز میں پہنچا اور پھر میں واپس بھی آیا اور رات کے مختصر سے لمحے میں ہوا، تو لوگوں نے تکذیب کی۔ ابو جہل جو اس موقع کی تلاش میں تھا کہ کوئی ایسی بات حضور کے بارے میں مجھے ملے اور میں اس بات کو پکڑ کر ان پر اعتراض کر سکوں، ابو جہل وہ دوڑتا ہوا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہا کہ اے ابو بکر، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں رات کے مختصر سے لمحے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا، آسمانوں کی سیر کرتا رہا اور واپس بھی آ گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ آپ نے کہا یہ تو ماننے والی بات ہی نہیں ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ابو جہل نے دیکھا کہ بات اب پختہ ہوگی، اب تصدیق ہو گئی ہے، اب چوٹ کر دینی چاہیے، پھر کہنے لگا جس پر تم ایمان لے کر آئے ہو اس نے یہ دعویٰ کیا ہے
کہ رات کے مختصر سے لمحے میں وہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ گیا اور پھر آسمانوں کی سیر بھی کی اور پھر واپس بھی آ گیا۔ جب ابو جہل نے یہ کہا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر میرے نبی نے ایسا کہا ہے تو پھر ایسا ہی ہے، اس بات کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس دن سے آپ کا نام صدیق پڑ گیا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس پر بھی سلام پیش کیا اس نے مجھ سے دلیلیں مانگی، اس نے مجھ سے سوالات کیے، میں نے تسلی بخش ان کو جوابات دیے، لیکن جب ابو بکر پر میں نے اسلام کو پیش کیا تو بغیر حیل و حجت کے، بغیر دلیل مانگے ابو بکر نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وجہ سے آپ کا نام صدیق پڑا۔ آپ کا ایک لقب عتیق بھی ہے۔ عتیق یعنی وہ شخص جس کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہو، کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دی اور فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور وہ شخص جو جنت کے 8 دروازوں میں سے داخل ہوگا، ہر دروازہ جس بندے کو پکارے گا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر خفیہ تبلیغ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ رہے، اور پھر یہ آپ کی کوششیں تھیں، آپ کی کاوشیں تھیں کہ خفیہ تبلیغ میں جو آپ نے ایک بنیادی کردار ادا کیا، آپ ہی کی ترغیب دلانے سے بڑے بڑے قبائل صحابہ، بڑے بڑے امراء جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر قبائل صحابہ، یہ وہ اصحاب ہیں کہ جنہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترغیب دی اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ جب 38 کے قریب لوگ اسلام میں داخل ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے کہا یا رسول اللہ، اب ہمیں اپنے اسلام کا اظہار کرنا چاہیے، اب ہم 38 ہو گئے تو ہمیں اس کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ ابوبکر اب اس کا وقت نہیں آیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق دل ہی دل میں ان کی خواہش تھی کہ ہم بھی کفار کے سامنے جس طرح وہ اپنے بتوں کی عبادت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنے بتوں کی باتیں کرتے ہیں، لات کی، منات کی، عزا کی باتیں کرتے ہیں، ہم تو پھر سچے رب کو مانتے ہیں، تو ہم سچے رب کا نام کیوں نہ علل اعلان لیں، کیوں نہ اپنے اسلام کا اظہار کریں۔ یہ بار بار اصرار کرتے رہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے۔ اب سین حرم میں داخل ہوئے، کفار تو پہلے ہی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اسلام کے دشمن تھے، اور پھر جب انہوں نے علل اعلان اپنے اسلام کا اظہار کیا اور حضرت ابوبکر صدیق سین حرم میں جب آئے، مسلمانوں کی ایک جماعت ہے اور مسلمان سین حرم کے مختلف کونوں میں، مختلف جگہوں پر وہ ٹولیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بلند جگہ پر کھڑے ہوئے اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور لوگوں کو ترغیب دی کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے خاص بندے ہیں، اس کے آخری نبی ہیں۔ کفار جو بڑے بڑے سردار سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے برداشت نہ کر سکے، ابو بکر پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو مارنا شروع کیا، آپ کو گھسیٹنا شروع کیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اسی عالم میں آپ کے قبیلے والوں کو خبر ہوئی کہ ابو بکر کو سین حرم میں لوگ مار رہے ہیں، وہ دوڑتے ہوئے آئے، ابو بکر کو چھڑوایا، اپنے قبیلے لے گئے، ان کا علاج معالج کیا، بے ہوش تھے۔ جب ہوش میں آیا، جو زبان پر جو پہلا لفظ تھا، خود زخموں سے چور چور ہیں، لیکن جیسے ہی آنکھیں کھولی، ہوش آیا، تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا، کہا مجھے یہ بتاؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے۔ حضور سلامت ہیں۔ اب جو مشرک لوگ ارد گرد دائیں بائیں کھڑے تھے، وہ افسوس کرتے ہوئے اور وہ ناراض ہوتے ہوئے وہاں سے جانے لگے کہ جس کی وجہ سے اتنی مار پڑی ابھی بھی اس کا نام لے رہا ہے۔ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو چین نہیں آیا، پھر آپ نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ جا کر پتہ کر کے آئیں، حضور کی خبر لائیں، مجھے بتائیں کہ حضور خیر و عافیت سے ہیں نا، مجھے تکلیف جو پہنچی ہے وہ پہنچتی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کوئی تکلیف نہیں اپنی تکلیفیں دیکھ کر بھی، لیکن حضور کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہاں تک کہ جب تسلی بخش خبر نہ آئی اپنی والدہ کو بھیجا، جائیں آپ جا کر پتہ کر کے آئیں۔ والدہ گئیں اور دیکھا کہ آقا علیہ السلام سلامت ہیں، آ کر خبر دی کہ ابو بکر پریشان نہ ہو، آقا علیہ السلام صحیح سلامت ہیں۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پھر بھی سکون نہیں آیا، کہا جب تک میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کر نہ آ جاؤں اس وقت تک تسلی سے نہیں بیٹھوں گا۔ پھر رات کے اندھیرے میں اپنی والدہ کا اور اپنی خالہ کا سہارا لیتے ہوئے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے اور حضور کو دیکھا، حضور صحیح سلامت ہیں، تو چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ کہا یا رسول اللہ اگر آپ سلامت ہیں پھر سب کچھ سلامت ہے، یا رسول اللہ پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، آپ ٹھیک ہیں، بس یہی چاہتا تھا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی۔ تو جب لوگوں نے انہیں مارا تو کسی ایک شخص نے کہا تم ایسے شخص کو مارتے ہو جو کہ تمہیں بھلائی کی دعوت دیتا ہے، جو تمہیں سچائی کی دعوت دیتا ہے، جو غلاموں کو آزاد کرواتا ہے، جو محتاجوں کے بوجھ اٹھاتا ہے۔ یہ وہی صلاحیتیں ہیں جو آقا علیہ السلام کی تھیں کہ جب حضرت آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین پہلی وحی لے کر آئے، اور چونکہ پہلی وحی تھی اس لیے آقا علیہ السلام اس کی کیفیت جو طاری ہوئی، اس سے کچھ دل پر کوئی بھاری بھن کی کیفیت پیدا ہوئی، اور جب گھر تشریف لائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ خدیجہ زمیلونی مجھے چادر اڑا دو، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ جب کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں خطرہ ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت جو لفظ کہے کہ یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا، اس لیے کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں، آپ ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے خصائص تھے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے کہ یا رسول اللہ آپ سچائی کی دعوت دیتے ہیں، آپ نیکی کی دعوت دیتے ہیں، آپ محتاجوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ غریبوں کے کام آتے ہیں، آپ غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، حسن سلوک کا درس دیتے ہیں۔ بعینہ یہی باتیں جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مار رہے تھے تو ایک شخص نے کہا کہ تم انہیں مارتے ہو جو تمہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں، جو تمہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں، جو تمہیں سچائی کی دعوت دیتے ہیں، جو تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ ایسا شخص جو غلاموں کو آزاد کراتا ہے، جو غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، تم اس کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہو۔ تو جو خصائص آقا علیہ السلام کی تھیں بعینہ وہی خصائص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ یعنی حضور کا کلمہ پڑھا تو حضور علیہ السلام کی جو تعلیمات تھیں انہیں اپنے اوپر ڈھال لیا، انہیں اپنا بھی لیا۔ جو آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ تھیں، اصل محبت ہوتی بھی یہی ہے کہ جو یار کا طریقہ ہو اسی طریقے کو اپنا لیا جائے، اصل محبت ہوتی بھی یہی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخص ہیں کہ دور جاہلیت میں آپ نے کبھی شراب نہیں پی تھی، دور جاہلیت میں آپ لوگوں کے فیصلے کرتے، صاحب الرائے تھے، آپ کی رائے کو تسلیم کیا جاتا، لوگ اپنے فیصلے آپ کے پاس کروانے آتے، آپ ایک بہت اچھے تاجر بھی تھے۔ اور جب آپ نے اسلام قبول کیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کا آقا بلال حبشی پر ظلم کرتا، انہیں گھسیٹتا، ان کے اوپر بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، آپ کے گلے میں رسی ڈلوا کر وہ مکہ کے بازاروں میں اوباشوں سے کھچواتا۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت اپنا ایک قیمتی غلام دے کر حضرت بلال حبشی کو آزاد کروایا تھا۔ آپ نے کئی غلام آزاد کروائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کی اسلام کے لیے خدمات ہیں ان کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر آپ نے
جو امت کو سنبھالا جناب حضرت ابوبکر صدیق نے. آپ خلیفہ بلا فصل ہیں، آپ خلیفہ اول ہیں. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو ایک دم انتشار پھیل گیا، لوگ اسلام سے پھرنے لگے. ثقیفہ بنی ساعدہ میں مہاجرین اکٹھے ہوئے. یہ ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر لوگ اکٹھے ہوا کرتے، اپنے فیصلے کیا کرتے تھے. حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ گھر تھا جہاں پر بیٹھ کر باتیں بھی ہوا کرتی تھیں، مجلسیں لگا کرتی تھیں. اسے ثقیفہ ابی ساعدہ کہا جاتا ہے. تو ثقیفہ بن ساعدہ یہاں پر مہاجرین اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا. چونکہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرتیں کی اور سب کچھ کیا، اور وہاں پر کچھ انصار بھی تھے. تو انہوں نے کہا کہ جو انصار ہیں انہوں نے مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے گھر بار میں حصہ دیا، مال و متاع میں حصہ دیا. تو لہٰذا حضور کے بعد خلیفہ انصار میں سے ہونا چاہیے. مہاجرین کون ہیں؟ جو مکہ سے مدینہ کی جانب آئے، جن میں حضرت صدیق اکبر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، اور دیگر بڑے بڑے قبائل صحابہ. یہ مہاجرین تھے، اور مدینہ کے رہنے والے باسی وہ انصار تھے. اب انہوں نے کہا کہ چونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا لہٰذا خلیفہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے. مہاجرین کہنے لگے کہ ہم نے قربانیاں دیں لہٰذا خلیفہ ہماری طرف سے ہونا چاہیے. اور قریب تھا کہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں وہاں پر کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لیا جاتا. ابھی حضور کا وصال ہوا ہے اور ابھی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ وہاں پر یہ معاملات ہو رہے ہیں. آپ جلدی سے وہاں پر جا کر پہنچے ثقیفہ بنی ساعدہ میں، اور انہیں کہا کہ کیا تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان یاد ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ قریش سے فرمایا تھا، کہا کہ ان کا انصار کا خیال رکھنا. کیا تمہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی سمجھ نہیں ہے کہ قریش سے کہا کہ انصار کا خیال رکھنا؟ مطلب یہ کہ تمہارے پاس اختیارات ہوں گے، تم نے ان کا خیال رکھنا ہے، انصار کا خیال رکھنا. اور جو فیصلے ہیں، جو معاملات ہیں، معاملہ فہمی وہ انصار کے ہاتھ میں ہوگا اور خلافت قریش کے ہاتھوں میں رہے گی. پھر اس وقت جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت کی. ابھی یہ ایک گھر میں بیعت ہوئی ہے. اب اس کی خبر حضرت علی المرتضیٰ کو بھی پہنچی، حضرت عثمان غنی کو پہنچی، عبداللہ بن زبیر تھے انہیں بھی پہنچی، اور دیگر صحابہ کو بھی پہنچی، عبداللہ بن عباس کو بھی پہنچی. اب ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا وہاں پر جا کر ان سے بیعت لے کر آ گئے اپنے نام کی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ مرض الوصال میں مبتلا ہوئے، جس مرض میں حضور کا وصال ہوا، 3 دن تک حضرت ابوبکر صدیق نے حضور کے مصلی پر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھائیں. اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام شدید بیمار تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بھیجا، کہا کہ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس ہیں، اور ایک پیغام بھیجا کہ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ابو بکر وہ رقیق القلب ہے، بہت زیادہ رونے والے، جب آپ کو آپ کی جگہ پر نہیں دیکھیں گے تو وہ ضبط نہیں کر سکیں گے، برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کسی اور کو حکم دیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے تیسری مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو حکم دیں. تو حضور نے تیسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں ابو بکر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اس وقت اور بھی تو صحابہ تھے وہاں پر، عثمان غنی بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. یہ قبائل صحابہ موجود ہیں، اور پھر ان میں کئی ایسے صحابہ بھی تھے جن کی آواز بہت اچھی تھی، جن کی قرات بہت اچھی تھی.
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا بھی نام لے دیتے کہ عمر سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں، عثمان سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں، علی سے کہیں لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن کسی کا نام نہیں لیا، اور بار بار تاکیدی طور پر کہا ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ اشارہ تھا اس طرف، یہ اشارہ تھا اس طرف کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دور حیات میں حضرت صدیق اکبر کے علاوہ حضور کے مصلی پر کسی اور نے کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھائی، صرف حضرت صدیق اکبر نے نماز پڑھائی۔ یہ اشارہ تھا اس طرف کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ ابو بکر ہوگا، یہ اشارہ تھا۔ اور پھر اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو عمر بن عوف کی صلح کروانے کے لیے آپ تشریف لے جا رہے تھے، بلکہ وہاں پر تشریف لے گئے، ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صلح کروانے وہاں پر گئے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اذان کہی، نماز کا وقت ہوا، لیکن اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہاں پر ہیں۔ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا گیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے تو آپ ہی حقدار ہے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہیں پر تشریف لے جا رہے تھے، ایک خاتون اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایک مسئلہ آپ کے پاس لے کر آئی ہوں، مجھے اس مسئلے کا حل بتا دیں۔ حضور کو جلدی تھی، حضور نے فرمایا کہ بی بی ایسا کرنا، کل آ جانا، کل جو سوال ہو کل پوچھ لینا، کل میں تمہیں جواب دے دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کل آپ نہ رہے، اس کا مطلب یہ تھا اگر آپ رخصت ہو گئے، آپ کا وصال ہو گیا، تو پھر میں کس سے سوال کروں گی؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہوں گے نا، ان سے مسئلہ پوچھ لینا۔ اور پھر اسی طرح جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھنی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھر رکھا، اور پھر ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر اب تم جہاں پر میں نے پتھر رکھا اس پتھر کے ساتھ تم پتھر رکھو، اور پھر حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم ابو بکر کے پتھر کے ساتھ تم اپنا پتھر رکھو، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا کہ اب تم عمر کے پتھر کے ساتھ اپنا پتھر رکھو۔ تو حضرت عثمان غنی نے یہ بالترتیب پہلے ابو بکر سے کہا تم اپنا پتھر رکھو، پھر عمر فاروق سے کہا تم اپنا پتھر رکھو، پھر عثمان غنی سے کہا اب تم بھی پتھر رکھو۔ یہ مسجد نبوی کی بنیاد رکھی جا رہی ہے، اس کی دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں۔ تو گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارتاً کنایتاً وہ اشارہ دے دیا تھا کہ میرے بعد خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور پھر اس وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اور بہت سارے لوگ جو ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے مرتد ہو گئے، اسلام سے انہوں نے اپنا رخ پھیر لیا۔ اب یہ کتنا بڑا نقصان ہوا تھا اس وقت کہ ادھر حضور نے آنکھیں بند کی، اور ادھر جو ابھی نو مسلم تھے جن کے دلوں میں ابھی ایمان صحیح طرح راسخ نہیں ہوا تھا، اور ایک آدھا آدمی نہیں، دو آدمی نہیں، 10 آدمی نہیں، قبیلے کے قبیلے وہ مرتد ہو گئے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو امت کو سنبھالا وہ آپ کا ایک بہت بڑا امت پر احسان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گلیوں میں نکل کر یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر نہ ہوتے تو شاید پھر اسلام ختم ہو چکا ہوتا۔ تو کسی نے کہا ابو ہریرہ تم ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ یہ تمہیں پتہ تم کتنی بڑی بات کہہ رہے ہو؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے میں کتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تم یہ بات کیوں کہتے ہو؟ کہا جب حضور کا وصال ہوا اور لوگ مرتد ہو رہے تھے اس وقت کس نے امت کو سنبھالا؟ ابو بکر نے سنبھالا۔ اب قبیلے مرتد ہو رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک لشکر بھیجا تھا اسامہ بن زید کی کمانڈ میں، انہیں امیر مقرر کیا تھا، ان کی کمانڈ میں ایک لشکر بھیجا، ایک سریہ بھیجا ایک علاقے کی جانب۔ ابھی یہ کچھ منزلیں طے انہوں نے کی تھیں، خبر آئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ اسامہ بن زید نے لشکر کو وہیں پر ٹھہرایا، کہا تم یہیں پر ٹھہرو میں آتا ہوں۔ اور بڑے بڑے جو قبائل صحابہ اسامہ بن زید کے ساتھ تھے، اب یہ سارے لشکر واپس آ گئے، یہ سارے افراد جو تھے واپس آ گئے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تجہیز و تکفین ہو گئی اور ہر طرف سے خبریں آ رہی ہیں کہ فلاں قبیلہ مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر لی گئی، تو آپ نے کہا اسامہ بن زید سے
کہ جن قدموں سے آئے ہو انہی قدموں سے واپس چلے جاؤ۔ اب بڑے بڑے جو صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اے ابوبکر آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کے ارد گرد قبائل جو ہے مرتد ہو رہے ہیں، اور اگر انہوں نے یکبارگی کے ساتھ ہم پر حملہ کر دیا، لشکر تو ہم نے وہاں پر بھیجا ہوا ہے، جنگجو وہاں پر ہیں، ہم کیسے دفاع کریں گے، کس طرح مقابلہ کریں گے؟ اس لشکر کو ابھی نہ بھیجیں، ان کو ٹھہرا لیں، بلکہ جو قبائل مرتد ہو رہے ہیں ان پر لشکر کشی کریں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جس لشکر کو اللہ کے نبی نے بھیج دیا ہے، ابوبکر کون ہوتا ہے اس لشکر کو روکنے والا؟ آپ نے کہا دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن جس لشکر کو حضور نے بھیجا ہے میں اسے کبھی بھی واپس نہیں کروں گا۔ اسامہ بن زید سے کہا جاؤ اسامہ اس لشکر پہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں بھیجا تھا۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ پہنچے، اب غزوہ کر کے آئے، وہ سریہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر تیار کر کے بھیجا تھا، وہاں پر جنگ کی اور اللہ رب العزت نے مدد کی، اور جس جگہ پر گئے اس جگہ کو فتح کر کے آئے، اور مسلمانوں کا جانی نقصان بھی نہیں ہوا۔ اب اسامہ بن زید جن جن جگہوں سے گزرتے جاتے، اب جو ارد گرد جو قبائل دیکھتے جو مرتد ہو گئے تھے یا مرتد ہونے والے تھے، انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ابھی بھی طاقتور ہیں، کہ اس حالت میں کہ جب لوگ اسلام سے پھر رہے ہیں اور یہ اپنا لشکر بھیج رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اب یہ طاقتور ہیں، اور اگر ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا اور اسلام کو اپنا دشمن بنا لیا تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ وہ جو پھرنے والے تھے اب دوبارہ اسلام پر قائم ہو گئے۔ یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست تھی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے امت پر جو احسان کیا ہے وہ بہت بڑا احسان ہے۔ جو اسلام ہم میں آج اگر قائم ہے تو ابوبکر صدیق کی وجہ سے قائم ہے۔ اور پھر جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گئی، پہلے ثقیفہ بنی ساعدہ ایک گھر تھا، وہاں پر کچھ افراد تھے، ان کے درمیان یہ بیعت ہوئی۔ اگلے دن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تجہیز و تکفین ہو گئی، آپ مسجد نبوی میں کھڑے ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے، حضرت عمر نے خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ ہم میں سے جو سب سے عظیم شخص جو عظیم صاحب ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرض وصال میں جس شخص کو نماز پڑھانے کا حکم دیا وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور حضرت عمر فاروق نے کہا میری یہ رائے ہے کہ اس وقت اگر خلافت کے جو سب سے زیادہ حقدار ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، اور آگے بڑھ کر حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ جب حضرت عمر نے بیعت کی اب سارے صحابہ کھڑے ہونے لگے، چیدہ چیدہ صحابہ کھڑے ہونے لگے، اور سب نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ جب سب نے بیعت کر لی تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے لوگوں کی طرف نگاہ دوڑائی اور کہا مجھے علی نظر نہیں آ رہے۔ تو حضرت علی بھی آ گئے، تو کہا کہ اے علی کیا تم اس بات پہ اتفاق نہیں کرتے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے بھی اپنا ہاتھ آگے کیا اور جناب صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اب یہ مولائے کائنات ہیں، انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی، اور موجودہ دور کے جو 14 صدیوں کے بعد لوگ ہیں یہ آج اعتراض کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت علی کا حق مار لیا۔ مجھے بتائیں اگر حضرت علی کا حق مارا ہوتا تو حضرت علی حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کرتے؟ کبھی بھی بیعت نہ کرتے۔ اب کوئی عام آدمی تو کہہ دیا جاتا کہ جو عام آدمی تھا ڈر گیا اس نے ہاتھ پر بیعت کر لی، لیکن یہاں پر تو مولائے کائنات ہیں، شیر خدا ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قریبی رشتہ ہے۔ تو جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ پھر اسی طرح حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے، تو صدیق اکبر نے کہا کہ زبیر نظر نہیں آ رہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زاد ہیں، چچا زاد ہیں۔ تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی آ گئے۔ حضور نے صدیق اکبر نے کہا کہ کوئی گڑبڑ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی گڑبڑ کی بات نہیں ہے، اور ہاتھ آگے کیا، اور انہوں نے بھی حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔
تو یہ سارے جو قبائل صحابہ ہیں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور سب متفق تھے۔ اس لیے موجودہ دور کے جو بعض افراد جہالت میں اور حسد میں، اناد میں، لا علمی میں جو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر بات کرتے ہیں اور معاذ اللہ کیا کیا وہ طعن و تشنیع کرتے ہیں اور معاذ اللہ وہ گالیاں تک دینے سے بھی نہیں پیچھے ہٹتے، انہیں اپنی عاقبت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی بارے میں اختلاف ہوا، حضور تک یہ بات پہنچی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہوئے، کہا کہ تم اس سے ناراض ہوتے ہو کہ جس نے ہر رائے میں میری موافقت کی ہے، تم اس سے ناراض ہوتے ہو جس نے ابوبکر کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک دن حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں آپ نے جو لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا، کہا کہ بتاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ اے علی آپ ہی بہادر ہیں ہمارے نزدیک۔ کہا کہ نہیں، کوئی اور بتاؤ۔ انہیں بہت سوچ بچار کے کہا نہیں اے علی آپ ہی سب سے بہادر ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم یہ کہتے ہو کہ میں سب سے زیادہ بہادر ہوں، لیکن مجھ سے پوچھو میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ بہادر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو اس کی وجہ بھی بیان فرمائی، کہا کہ میدان بدر میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو مسجد عریش تیار کروائی گئی تھی، ایک چھپر تیار کروایا گیا تھا اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر پہرا دے گا، مسجد عریش کے باہر پہرا دے گا۔ کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ وہ حضور کا پہرا دے لے، اس لیے کہ معاملہ بڑا حساس تھا کہ اگر ذمہ داری لے لی کہ میں پہرا دوں گا اور کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کوئی نقصان پہنچ جائے تو امت کو کیا منہ دکھائیں گے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کیا منہ دکھائیں گے، کیا کہیں گے۔ کہا اس وقت کسی کو جرت نہ ہوئی کوئی آگے بڑھ کر کہے کہ میں حضور کے خیمے کا پہرا دوں گا۔ کہا کہ اس وقت جو کھڑے ہوئے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کہا میں حضور کے خیمے کا پہرا دوں گا۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کی رات جان مانگی تو جناب صدیق اکبر نے جان پیش کر دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابوبکر تیار رہنا، کبھی بھی ہجرت کو حکم آ سکتا ہے۔ اور پھر ایک رات اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ محبوب آپ ہجرت کر جائیں مدینہ کی جانب۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس گھر میں آرام فرما تھے، مشرکین نے حضور کے گھر کا احاطہ کیا ہوا ہے، تلواریں تان کر کھڑے ہیں کہ حضور باہر نکلیں گے ہم قتل کر دیں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا اور کہا کہ علی میرے پاس امانتیں ہیں، یہ امانتیں لوٹا کر تم بھی کل مدینے آ جانا۔ اور پھر سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے اور مشرکین سامنے کھڑے ہیں، ان کے درمیان سے گزر گئے سورہ یاسین پڑھتے ہوئے اور اپنے ہاتھ میں مٹھی میں خاک بھری ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے گزر گئے، کسی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ ہے۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، ابوبکر صدیق نے دروازہ کھولا، حضور نے فرمایا کہ ابوبکر تیار ہو؟ کہا جی یا رسول اللہ میں تو تیار ہوں، میں تو اس دن سے تیار تھا جس دن آپ نے کہا تھا ابوبکر تیار رہنا، کبھی بھی حکم آ سکتا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے تو اس دن سے تیاری کر رکھی ہے۔ پھر یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت میں ساتھ رہے۔ اور پھر جب غار ثور میں رہنا تھا، وہ غار ثور ایک بلند پہاڑ پر ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے کندھوں پر سوار ہو جائے۔ اور جب ابھی کندھوں پر سوار کرانے سے پہلے ابھی ذرا پیچھے تھے اور پیدل چل رہے تھے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں، اور یہی ان کا سلسلہ رہا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر کیا ہوا؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کبھی دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، تو میں آگے آ جاتا ہوں کہ اگر کوئی دشمن تیر پھینکے، تلوار چلائے تو اس کا نشانہ میں بنوں، آپ تک نہ پہنچے۔ پھر خیال آتا ہے کہیں پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر دے،
تو میں پیچھے کی جانب آ جاتا ہوں کہ اگر پیچھے سے کوئی حملہ کرے تو آپ کو کچھ نہ ہو، وہ زخم وہ تیر وہ مجھے ہی لگے۔ کبھی دائیں آ جاتا ہوں، کبھی بائیں آ جاتا ہوں، کہیں دشمن ادھر سے نہ آ جائے، کہیں بائیں سے نہ آ جائے۔ اور پھر جب غار ثور میں پر چڑھنا تھا، اس پہاڑی پر چڑھنا تھا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے کندھوں پر سوار کیا، اپنے کندھوں پر سوار کر کے غار ثور کے دہانے پر پہنچے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابھی آپ اندر داخل نہ ہو، پہلے میں خود جاتا ہوں، اگر کوئی موذی چیز ہے تو وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، وہ مجھے تکلیف پہنچائے، اپنے سینے پہ اس کو برداشت کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر غار ثور میں داخل ہوتے ہیں، غار ثور کی صفائی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سوراخ ہیں، اپنی چادر کو پھاڑ کر وہ سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ رہ جاتا ہے، اس پر اپنی ایڑی کو رکھ دیتے ہیں، پھر ادب سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لے آئے، غار صاف ہو چکی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اندر تشریف لاتے ہیں، اب اس جس سوراخ میں ایڑی رکھی ہوئی ہوتی ہے اسی سوراخ میں ایک سانپ رہتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں، اور ادھر سے وہ سانپ ڈنگ مار دیتا ہے۔ اب پہاڑ کا سانپ ہو اور اس کا زہر، تو جب اس نے ڈنگ مارا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، کیونکہ حضور آرام فرما رہے ہیں گود میں، کہیں حضور کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ کیا انتہا کی عقیدت تھی، کیا انتہا کی محبت تھی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس محبت کو، کیا عقیدت تھی۔ اور اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا، لیکن ڈنگ تھا، تکلیف ہو رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حضور کے چہرے پر وہ آنسو پڑے، حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا کہ ابو بکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ اب یہ حساس ہنگامی صورتحال تھی، کہہ دیتے کہ یا رسول اللہ سامنے ڈنگ مارا ہے اور شدت کے ساتھ اس کا درد بھی ہو رہا ہے، لیکن حدیث میں لفظ آتے ہیں، انہوں نے کہا لدغتو فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، مجھے سامنے ڈس لیا۔ جب ہنگامی صورتحال ہو، مثال کے طور پر کوئی صاحب ہے، وہ سڑک پر جا رہا ہے، اچانک گر جائے، اور کوئی دور شخص جا رہا ہے اور اس نے اس کو مدد کے لیے بلانا ہے، تو کیا اس کے القابات لے گا کہ فلاں صاحب جلدی سے آ جاؤ، بلکہ جیسے گرے گا اس کو فوراً بلائیے جلدی سے آ کر مجھے اٹھاؤ۔ وہاں پر القابات نہیں لیے جائیں گے، اس کا نام و نسب نہیں پکارا جائے گا، کوئی القابات اعزازی الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ ہنگامی صورتحال ہے، فوراً اپنا مدعا پیش کیا جائے گا، یا جلدی سے آؤ آ کر میری مدد کرو۔ اب یہ وہ ہنگامی صورتحال تھی کہ جب انسان اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، لیکن اس حال میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنے حواس کو برقرار رکھا، نہ صرف حواس کو برقرار بلکہ جو حضور کی بارگاہ میں حضور کو بلانے کے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ بھی کیا۔ فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، مجھے سامنے ڈس لیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی ایڑی پر سامنے جہاں پر ڈسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب مبارک لگایا، وہ زخم اسی وقت ٹھیک ہو گیا، اور پھر سفر ہجرت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا غلام عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایسا قابل اعتماد غلام تھا، یہ رات کو کھانا لے کر آتا تھا، یہ رات کو بکریاں چراتا ہوا غار ثور کے دہانے تک لے کر آتا، اور تازہ بکریوں کا دودھ دو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا، اور پھر اپنے قدموں پر جن قدموں سے آیا ہوتا بکریوں کو انہیں قدموں پر لے کر جاتا تاکہ نشانات بھی قدموں کے مٹ جائیں۔ یہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہجرت کی رات جان مانگی جان پیش کر دی۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا فنڈ اکٹھا کرو، عطیات دو۔ اب صحابہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق فنڈ لے کر آ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے اعلان سنا، اب حضرت عمر فاروق کا سامان زیادہ تھا، اور حضرت ابوبکر صدیق کا سامان پورے گھر کا بھی شامل کیا جائے تو عمر فاروق کے آدھے سامان کے برابر بھی نہیں بنتا تھا۔ تو اس دن حضرت عمر خوش ہے کہ آج نیکیوں میں جناب صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، اب دل میں یہ خوشی ہے، اور گھر کا آدھا سامان لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور نے ارشاد فرمایا عمر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ آدھا سامان آپ کی بارگاہ میں لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آ گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔
حضرت عمر بیٹھ گئے، اب انتظار میں ابو بکر آئیں گے اور میرا سامان تم سے زیادہ ہوگا اور آج اس نیکی میں ان سے میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کا سارا سامان وہ ایک گٹھی کی شکل میں لے کر آ رہے ہیں، جو کہ حضرت عمر فاروق کے آدھے سامان سے بھی بہت کم بنتا تھا، پورے گھر کا سامان، اور لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ حضور نے ارشاد فرمائے، وہی سوال کیا، ابو بکر اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو عرض کیا، یا رسول اللہ، گھر والوں کے لیے اور میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، کچھ نہیں چھوڑ کر آیا۔ سوئی دھاگا تن کے کپڑے بھی لا کر حضور کے قدموں میں ڈھیر کر دیے، اور ٹاٹ کا لباس جسم پر لپیٹا ہوا ہے، اور اس کے جو بٹن ہیں وہ کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے ہیں۔ وہ سامان لے کر آئے صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں، ادھر سے حضرت جبرائیل امین بھی آ گئے، اور حضرت جبرائیل امین نے بھی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، اور آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج آسمان دنیا پر تمام فرشتوں نے وہی لباس پہنا ہے جو صدیق اکبر نے لباس پہنا ہے، اور اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کو سلام بھیجا ہے۔ یہ ہیں حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ دل میں سوچنے لگے، کہا کہ ابوبکر آج بھی مجھ سے بازی لے گئے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق سے کہنے لگے کہ اے ابوبکر، آپ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں، جو ہجرت کی رات کی جو نیکی ہے، جو آپ نے حضور کے ساتھ وہ وقت گزارا، وہ ہجرت کی رات، وہ ایک نیکی مجھے دے دے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہی تو میری زندگی کا سرمایہ ہے، وہی تو سرمایہ ہے جو میں اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ یہ وہ عمر ہیں کہ جنہیں دیکھ کر شیطان راستہ بدل لیتا تھا۔ 22 لاکھ مربع میل پر عادلانہ حکومت کرنے والے عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں، کاش ابو بکر کے سینے کا میں ایک بال ہوتا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کہا کرتے تھے، کہا کہ امت کا جو کوئی بہادر شخص ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں کسی سے پوچھا، آپ نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ امت میں افضل کون ہے؟ تو اس نے آپ کا نام لیا، اس نے کہا کہ اے علی، آپ افضل ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھ سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کی آپس میں محبتیں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی قربتیں ہیں، اور ایک دوسرے کی تعریفات کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے فضائل بیان کر رہے ہیں، بلکہ بیان کروا رہے ہیں۔ یہ بات کہ آج کے زمانے کا آدمی، آج کے زمانے کا وہ نام نہاد، وہ ذاکر، وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں صحابہ کے درمیان وہ نفرتیں پھیلاتا پھرتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ فجر کا وقت تھا، صحابہ نے نماز پڑھی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، اور صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ آج تم میں سے کون ہے جس نے صدقہ کیا؟ اب صبح کا وقت ہے، اذان کے وقت نماز کے لیے اٹھے ہیں، کون سا فقیر، کس کو صدقہ دینا؟ اب سارے خاموش ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ، میں نماز کے لیے آ رہا تھا، مجھے ایک سائی ملا، میں نے صدقہ اس کو دیا۔ پھر حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی عیادت کی ہو؟ سارے صحابہ پھر خاموش ہیں۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا یا رسول اللہ، میں ہوں، میں نے مریض کی عیادت کی۔ حضور نے پھر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ہے کہ جس نے جو کسی جنازے کے ساتھ چلا ہو؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر ہاتھ کھڑا کیا، کہا کہ یا رسول اللہ، میں ہوں، ایک جنازہ جا رہا تھا، میں اس کو کندھا بھی دیا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں، ہماری نگاہیں صدیق اکبر کی جانب چلی جاتی کہ حضور سوال کریں گے، حضور فرمائیں گے ہاں جی صدقہ کس نے دیا؟ صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، جی میں نے دیا۔ غلام کس نے آزاد کیا؟ اب صبح کا وقت ہے، کون کسی کو غلام کو آزاد اس وقت کرتا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کس نے غلام آزاد کیا؟ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ، میں غلام بھی آزاد کر کے آ رہا ہوں۔ اچھا، حضور نے ایک اور سوال کیا، حضور نے فرمایا کہ آج تم میں سے روزے سے کون ہے؟
سارے صحابہ خاموش ہیں۔ جناب صدیق اکبر نے ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں روزے سے بھی۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر جنت کے 8 دروازے ہیں اور 8 کے 8 دروازے پکاریں گے، ابو بکر یہاں سے داخل ہو جاؤ جنت میں، یہاں سے داخل ہو جاؤ جنت میں۔ یہ ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ خلیفہ بنے اور ایک بھاری ذمہ داری آپ پر ڈال دی گئی، جو آپ نے پہلا خطبہ دیا، آپ نے کہا کہ ہمیں ایک عظیم صاحب یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، انہیں اللہ رب العزت کی تائید تھی، اللہ رب العزت نے ان کی نصرت فرمائی، لہٰذا کوئی یہ سمجھے کہ ابھی ویسا ہوگا تو ویسا نہیں ہے۔ میں ایک ادنا سا آدمی ہوں، میں متبع ہوں اور حضور مبتدا تھے۔ متبع میں اتباع کرنے والا ہوں اور مبتدا ابتدا کرنے والے، حضور ہر کام کو شروع کرنے والے تھے، میں نہیں شروع کرنے والا، میں تو حضور کی اتباع کرنے والا ہوں۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ایک ادنا سا، ایک عام سا انسان ہوں اور میرے ساتھ ایک شیطان بھی ہے، وہ نفس کی طرف اشارہ کیا، کہا جب کبھی تم دیکھو کہ میں اللہ اس کے رسول کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چل رہا ہوں، تمہیں کسی اور چیز کا حکم دے رہا ہوں، خبردار میری اطاعت نہ کرنا اور مجھے لکڑی سے پکڑ کر سیدھا کر دینا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اور پھر جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد بعض مسلمانوں نے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اب حضور نہیں رہے تو لہٰذا زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ جب آپ تک یہ بات پہنچی آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے تلوار میان سے باہر نکال دی، آپ نے کہا جو زکوٰۃ کا انکار کرے گا اس کا فیصلہ ابوبکر کی تلوار کرے گی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ اے ابوبکر آپ جانتے ہیں آپ کیا بات کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ فرمان نہیں سنا کہ جس نے من قال لا الہ الا اللہ کہا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس نے اپنی جان کو، مال کو، اپنے خون کو محفوظ کر لیا، اور آپ اس کا خون بہائیں گے جس کا خون اسلام نے محفوظ کر دیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ نماز و زکوٰۃ آپس میں جڑے ہوئے ہیں، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا گویا اس نے نماز کا انکار کیا، جس نے نماز کا انکار کیا اس نے اللہ کا انکار کیا، اور جس نے اللہ کا انکار کیا وہ کب مسلمان رہا؟ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں جب میں نے جناب صدیق اکبر کی یہ بات سنی تو اللہ رب العزت نے میرا سینہ کھول دیا اور میرا شرح صدر کر دیا کہ واقعی ابوبکر درست ہے۔ اور یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب مسیلمہ کذاب نے اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو آپ نے اس کے خلاف ایک لشکر کو تشکیل دیا، اور پھر آپ نے اعلان کیا، کہا کہ جو بدری صحابی ہو یا غیر بدری صحابی تمام کے تمام اس لشکر میں شرکت کریں گے۔ اور پھر ایک بڑا معرکہ ہوا جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے، مسیلمہ کذاب کو ختم کیا۔ اس کا سہرا جناب صدیق اکبر کے سر ہے۔ خود تلوار لے کر آپ میدان عمل میں گئے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، کہا کہ آپ کدھر جاتے ہیں؟ خدا نہ خواستہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو ہم تو ایک عظیم شخص سے محروم ہو جائیں گے۔ اور کہا کہ آپ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آپ نے امت کو سنبھالنا ہے، آپ نے قوم کو لیڈ کرنا ہے، آپ نہ جائیں، ہم اس کام کے لیے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور پھر جنگ یمامہ میں جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، 1200 صحابہ شہید ہوئے، ان میں 700 حفاظ کرام صحابہ تھے۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صدیق اکبر سے کہا، اب یہ دیکھیں یہ مشیر تھے، اور جب مشیر ایسے ہوں پھر خلفاء اسی طرح کام کیا کرتے۔ عمر فاروق نے کہا کہ ابوبکر آپ نے دیکھا کہ کثیر تعداد میں صحابہ شہید ہوئے، اور اگر صحابہ اسی طرح رخصت ہوتے رہے، کیونکہ قرآن مجید اس وقت وہ پتوں پر، پتھروں کی سلوں پر، چمڑے پر، مختلف اوراق پر لکھا ہوا تھا، ایک کتابی شکل میں قرآن مجید نہیں تھا مکمل ترتیب لگائی ہوئی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب اپنی زندگی میں لگوائی، سورتوں کی ترتیب، پاروں کی ترتیب، فلاں آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، فلاں صورت کو پہلے کر دو، فلاں صورت کو بعد میں کر دو، اسے ترتیب توقیفی کہا جاتا ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں ترتیب لگوا دی، لیکن ایک کتابی شکل میں قرآن مجید نہیں تھا، متفرق جگہوں پر تھا، پتھروں کی سلوں پر، چمڑے پر، مختلف اوراق پر، بڑے بڑے پتوں پر لکھا ہوا تھا۔ عمر فاروق نے کہا کہ اگر اسی طرح حفاظ یہ صحابہ شہید ہوتے رہے، اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے، ہم بعد والی قوم تک، بعد والی امت تک قرآن کو کیسے پہنچائیں گے؟
تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جو کام حضور نے نہیں کیا میں وہ کیسے کر سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق لگاتار آپ کو کہتے رہے یہاں تک کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ نے اس معاملے میں میرے سینے کو کھول دیا اور مجھ پر یہ بات واضح ہوگی کہ واقعی یہ کام کروانے والا ہے۔ تو یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ ایک بہت بڑا احسان کہ آپ نے قرآن کو اکٹھا کروایا۔ حضرت زید بن ثابت کی ڈیوٹی لگائی، آپ کو امیر بنایا، کیونکہ آپ ایک تو کاتب وحی بھی تھے اور آپ پکے حافظ بھی تھے۔ ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، اور پھر جناب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کو اکٹھا کیا، حق ادا کر دیا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے اتنی بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی ہے، اگر یہ کہتے کہ ایک پہاڑ کو ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھنا ہے، یہ کام میرے لیے آسان تھا بنسبت اس کام کے کہ قرآن کو اکٹھا کرنا ہے، کیونکہ دینی معاملہ ہے، کہیں پر کوئی آیت رہ نہ جائے یا اس میں کوئی اور لفظ شامل نہ ہو جائے۔ اور پھر قرآن کو اکٹھا کیا گیا، ہر آیت پر گواہ لیے گئے۔ یہ قرآن مجید ہی ایسے نہیں ہے جو صحابی اعلان کر دیا گیا جس کے بعد جو آیات لکھی ہوئی ہیں زبانی یاد ہے وہ آ جائے۔ اب صحابہ آتے، ان سے پوچھا جاتا اچھا یہ آیت ہے اس پر گواہ بھی لے کر آؤ، پھر وہ گواہ لے کر آتے، پھر اس آیت کو قرآن مجید میں لکھا جاتا۔ تو یہ عظیم سیرہ جو آج قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، یہ کارنامہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور اس قرآن کو لغت قریش پر اکٹھا کیا گیا۔ عربی زبان میں بہت ساری لغتیں ہیں، مختلف لہجے ہیں، جیسے سبا قرات کہا جاتا ہے، تو لغت قریش پر قرآن مجید کو اکٹھا کیا گیا۔ اللہ رب العزت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تربت پر کروڑہا رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔